السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین، ہم اور آپ نے آج تراویح کی نماز میں دو سورتوں کی تلاوت سنی ہے، سورۃ المائدہ کے آخری کا 6 پیج اور سورۃ الانعام کے شروع کے 14 پیج۔ سورۃ الانعام کے آیت نمبر 87، سورۃ المائدہ کے آیت نمبر 87 اور 88 کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام مت کرو۔ اللہ نے جس چیز کو حلال کر دیا ہے اس کو کوئی حرام کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم۔ اے ایمان والو، اللہ نے تمہارے لیے جو چیزیں پاک کی ہیں، حلال کیا ہے، تم انہیں حرام مت کرو اور حد سے آگے مت بڑھو، بے شک اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اللہ کے پاکیزہ حلال مرغوب چیزوں کو کھاؤ اور ساتھ ساتھ میں اللہ سے ڈرو اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو تو۔ آیت کریمہ کا شان نزول ہے، یہ آیت کب نازل ہوا؟ حدیث ہے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3054۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، جب میں گوشت کھا لیتا ہوں تو میں عورت کے لیے بے چین ہو جاتا ہوں، میری نفسانی جو شہوت ہے میں اس پر قابو نہیں پاتا ہوں، وہ بڑھ جاتا ہے، اسی لیے میں نے اپنے اوپر گوشت کھانا حرام کر لیا کہ میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں۔ اللہ نے اسی موقع پر یہ آیت نازل کیا، تم کون ہوتے ہو اللہ کے حلال کردہ چیز کو حرام کرنے والے؟ یعنی اللہ نے جن جانوروں کا گوشت حلال کیا ہے، تم نے اس کو کیسے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم گوشت کھا رہے ہو، تمہاری شہوت بڑھ جاتی ہے تو گوشت کھانا چھوڑ دو، حرام کر لو اپنے اوپر، یہ بالکل صحیح نہیں۔ یہ عام انسان کی بات چھوڑو، اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے کا اختیار نبی کے حق میں بھی نہیں، کوئی نبی بھی حرام نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اپنے نبی کو ہی روک دیا، منع کر دیا۔ سورہ تحریم کی پہلی آیت آپ پڑھیے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے نبی، اللہ نے جس چیز کو آپ کے لیے حلال کر دیا ہے، آپ اسے حرام کیوں کرتے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیوی کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کرتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ نے نبی کو روک دیا، خود اپنے آخری پیغمبر کو۔ اسی بھی دلیل ہے یہ آیت کب نازل ہوا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 4912 4912۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں کچھ دیر ٹھہرتے تھے اور شہد پیتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی زینب کے یہاں تھوڑا زیادہ دیر تک ٹھہرتے ہیں، اللہ کے نبی کا کچھ دیر وہاں ٹھہرنا ان کو پسند نہیں آیا، اس لیے دونوں نے مل کر کے یہ پلاننگ تیار کیا، یہ اسکیم تیار کی کہ جب دونوں میں سے کسی کے ہاں اللہ کے نبی آئیں گے تو تم یہ کہہ دینا کہ اللہ کے نبی، آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی۔
مغافیر ایک قسم کا پھول ہے، اس کی بو آ رہی ہے آپ کے منہ سے۔ جب اللہ کے نبی آئے تو انہیں سے کہا اللہ کے رسول آپ کے منہ سے تو فلاں چیز کی بو آ رہی، مغافیر کی بو آ رہی۔ اللہ کے نبی نے کہا میں تو زینب بنت جہش کے یہاں میں نے صرف شہد پیا ہے اور کوئی چیز میں نے نہیں پیا ہے، یہ بو کیسے آ رہی؟ اسی موقع پر اللہ کے نبی نے کہا آج کے بعد سے میں قسم کھاتا ہوں کبھی شہد نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی اور کو مت بتلانا۔ اللہ نے اسی موقع پر یہ آیت نازل کر دیا اے نبی شہد حلال ہے اور آپ نے کیوں قسم کھا لیا کہ میں آج کے بعد سے شہد کبھی نہیں پیوں گا۔ دیکھیے جب نبی کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دے کوئی، تو میرے بھائی کوئی دوسرا اور کون کر سکتا ہے؟ تو اس آیت کریمہ میں اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو منع کیا گیا ہے، کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی کھانے پینے کی چیز کے علاوہ کوئی آدمی زہد و عبادت کی غرض سے یہ سوچے کہ میں بہت زیادہ عبادت کروں گا، رات بھر سوؤں گا، نہیں صرف عبادت کروں گا، یا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، نبی کے طریقے سے کوئی ہٹ جائے، یہ بھی صحیح نہیں۔ اللہ کے نبی نے اس سے بھی منع کیا۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ان کی بیوی نے اللہ کے نبی سے شکایت کیا اے اللہ کے رسول میرے شوہر میرا حق ادا نہیں کرتے ہیں، وہ رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، 1369 نمبر کی حدیث 1369۔ اما عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر بلایا۔ جب وہ آئے تو آپ نے کہا کہ عثمان کیا تو نے میرے راستے سے الگ راستہ اختیار کر لیا ہے، کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں آپ کے راستے سے کیسے ہٹوں گا، میں تو آپ کے راستے ہی کا متلاشی ہوں کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں عورتوں سے نکاح بھی میں نے کیا ہے۔ اے عثمان تمہارے اوپر تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے مہمان کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے جان کا بھی حق ہے۔ تم روزہ بھی رکھا کرو، روزہ چھوڑا بھی کرو اور نماز بھی پڑھا کرو، رات کو سویا بھی کرو، اس لیے کہ میں پڑھتا بھی ہوں نماز سوتا بھی ہوں۔ کوئی آدمی ایسا نہیں پوری رات سے نماز ہی پڑھتا رہے، ہمیشہ روزہ رکھے، یہ نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے کوئی آدمی ایسا بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 2 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 101 اور 102 کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آدمی کو زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت سوال کرتے ہیں نا، سوال زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم۔ اے ایمان والو تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر وہ تمہارے اوپر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں برا لگے، تمہیں ناگوار ہو، اور تم اگر قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں ایسا سوال کرو گے تو وہ چیزیں تمہارے اوپر ظاہر کر دی جائیں گی، اور گزشتہ سوال جو تم نے پہلے کیے تھے اللہ نے تو اس کو معاف کر دیا۔ تم سے پہلے کے لوگوں نے ایسے ایسے سوالات کیے تھے لیکن بعد میں اس کے وہ منکر ہو گئے۔ کیا مطلب؟ زیادہ سوال کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے میرے بھائیوں۔ بخاری کی حدیث ہے 7289، یہ حدیث بخاری کی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم، دیکھیں مجرم کی بات نہیں ہو رہی ہے، مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کوئی ایسا چیز کا سوال کیا کہ اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دی گئی، حالانکہ اس سے پہلے وہ چیز حلال تھی، یعنی وہ چیز حلال تھی لیکن اس کے سوال کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم ہوئی۔ تو میرے بھائیوں زیادہ سوال نہیں کریں، یہ ممانعت اصل میں قرآن مجید کے نزول کے وقت کی ہے تاکہ صحابہ کرام کو اللہ
کہ نبی بھی منع کرتے تھے زیادہ سوال مت کیا کرو، کہیں تم بھی اس کے مرتکب نہ ہو جاؤ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1337 1337۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطبے میں فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے لہذا تم حج کرو۔ آپ نے خطبہ دیا، اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اللہ کے نبی خاموش رہے، پھر دوبارہ وہ کھڑا ہو گیا، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں جواب، تیسری مرتبہ پھر اس نے پوچھا، اللہ کے نبی کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تب آپ نے کہا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے اوپر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور پھر تم ہر سال حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ میرے نبی نے اسی حدیث میں کہا ہے جس چیز کو تمہارے اوپر میں نہ بتاؤں، نہ بتایا جائے، اس چیز کے بارے میں قریدو مت، کہیں مطلب تمہارے سوال زیادہ کرنے کی وجہ سے مسئلہ بگڑ سکتا ہے۔ تم سے پہلے کی امتیں کے ہلاک ہونے کا سبب یہی ہے کہ وہ بہت زیادہ سوال کرتے تھے اور انبیاء سے اختلاف کرتے تھے، اس وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے کہا کہ فرض ہے، وہ ایک مرتبہ زندگی میں فرض ہے، وہ پوچھے ہر سال ہر سال ہر سال، اگر آپ ہاں کہہ دیتے ہر سال حج فرض ہوتا کون جا پاتا؟ میرے بھائیو، تو یہ مشکل تھا۔ اسی طریقے سے اس کے بعد آیت نمبر 116 اور 17 کے اندر اللہ رب العزت میں عیسیٰ علیہ السلام سے کل قیامت کے دن سوال کریں گے۔ جو لوگ دنیا میں عیسیٰ کو معبود بنا رکھے ہیں نا، اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ، کیا تو نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ تم لوگ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود مقرر کر لو؟ کیا تم نے یہ بات کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میرے رب تیری ذات پاک ہے، بھلا میں یہ چیز کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میرے لیے کیسے یہ مناسب ہے کہ جو چیز میرے لیے لائق زیبا نہیں دیتا میں اس چیز کو کہوں؟ اگر میں نے اس کو کہا ہوتا، اے اللہ تو اس کو خوب جانتا ہے، تو علام الغیوب ہے، ساری چیزوں کے میرے نفس کی باتوں کو جانتا ہے، میں نے یہ بات بالکل نہیں کہا تھا، بلکہ میں نے تو وہ کہا تھا جس چیز کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا ہو۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک اللہ کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دیا کہ میں رب نہیں ہوں، میری ماں کو تو معبود مت بناؤ، اصل میں میرا اور تمہارا رب صرف اللہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ میں نے اس کی دعوت دیا تھا لیکن لوگوں نے اپنے طرف سے کہہ دیا، اس میں میرا کیا قصور؟ تو عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ یہ سوال اس لیے کرے گا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا معبود بناتے ہیں نا، اس میں ان کے لیے زجر و توبیخ ہے کہ جب تمہارے معبودوں سے اللہ سوال کرے گا تو تمہارا کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد سورۃ الانعام کے آیت نمبر 65 کے اندر اللہ رب العزت نے عذاب کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے عذاب کی مختلف شکل ہوتی ہے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، تم پر تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیج دے، اور تمہیں بعض کو بعض، گروہ کو گروہ بھڑا دے، تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ میں اللہ رب العالمین نے ایسا کرے کہ ایک کی لڑائی کا مزہ دوسرے کو چکھا دے۔ یہاں اوپر سے عذاب بھیج دے، اس کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ آندھی، طوفان، کثرت کے ساتھ بارش، بجلی، یا تمہارے اوپر ظالم حکمران کو مسلط کر دے، یا عورت کے اوپر ظالم شوہر کو مقرر کر دے، یہ اس طرح کا عذاب، یعنی اللہ تمہارے اوپر سے بھی عذاب بھیج سکتا ہے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھی عذاب بھیج دے۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ کہیں زمین کے اندر سے بھوکمپ، زلزلے کا عذاب نہ بھیج دے، ایسے ہی اللہ تمہیں زمین کے اندر دھسا نہ دے، یا قحط سالی نہ زمین کے اندر آ جائے جس سے تم پریشان ہو جاؤ، تو یہ زمین آسمان سے بھی اللہ تمہارے اوپر عذاب بھیج سکتا ہے، اور تم کو آپس میں ایک دوسرے سے بھڑا دے،
لڑا دے، گروہ بند گروہ آپس میں لڑنے لگو۔ میرے نبی نے 3 دعائیں کی تھی میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی 2 دعا قبول ہو گئی اور 1 قبول نہیں ہوئی۔ صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 2890 آپ نے بیان فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی تھی، جس میں سے میری 2 دعا قبول ہو گئی، 1 قبول نہیں ہوئی۔ وہ 2 دعا کیا ہے؟ 3 دعا میں نے دعا کیا کہ اللہ تو میری ساری امت کو غرق کے ذریعے ہلاک مت کرنا، جیسے پہلے زمانے میں نوح علیہ السلام کی پوری امت یعنی سب کو اللہ نے غرق کر دیا۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ پوری امت کو اللہ پانی کے اندر ڈبو کر کے کبھی نہیں ہلاک کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما دیا، یہ عذاب اس امت کے اوپر انشاءاللہ کبھی نہیں آئے گا۔ دوسری دعا آپ کی یہ تھی، اے اللہ تو میری امت ساری امت کو قحط سالی کے ذریعے سے ہلاک مت کرنا، کہ قحط پڑ جائے میری ساری امت ہلاک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو بھی قبول کر لیا۔ پھر میں نے تیسری دعا یہ کیا، اے اللہ میری امت کو آپس میں اختلاف و انتشار سے بچا لینا۔ اللہ نے میری اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ آج دیکھیے امت کتنا بکھری ہوئی ہے، آج امت میں اتنا اختلاف اور انتشار، یہی ہے میرے نبی نے دعا کی، دعا قبول نہیں ہوئی۔ آج امت میں کتنے فرقے ہیں، کتنے لوگ بٹے ہیں، کتنے گروہ میں ہیں، کتنا اختلاف ہے، ہم اور آپ سب اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ آج کی آخری بات میرے بھائیو، سورۃ الانعام کے آیت نمبر 83 سے لے کر کے 88 تک آپ پڑھیے، اللہ رب العزت نے 18 انبیاء کا ذکر کیا ہے صرف 2-3 آیتوں کے اندر۔ 83 84 85 کے اندر اللہ رب العزت نے ایک نہیں کتنے 18 انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد میں یہ بیان فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ 18 انبیاء کرام بھی شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ دیکھیے اللہ نے انبیاء کو بھی جب یہ کہا، یہ سارے کے سارے انبیاء بھی اگر شرک کرتے ان کے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے۔ اور یہی بات اللہ نے سورۃ الزمر آیت نمبر 65 کے اندر اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال سب برباد ہو جائیں۔ حالانکہ نبی شرک نہیں کرتے تھے، نبی شرک سے بہت دور رہتے تھے، کوسوں دور رہتے تھے، لیکن پھر بھی شرک کی سنگینی کتنا زیادہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے انبیاء کا اتنے سارے انبیاء کرام کا ذکر کر کے یہ ڈرایا ہے کہ اگر انبیاء بھی شرک کرتے ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ تو جو لوگ شرک کے برائیوں میں مبتلا ہیں ان کے اعمال میرے بھائی کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیو اپنے آپ کو شرک سے بچائیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔